میں اپنے چینل مائی لائف میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں ان کے مصنف ہیں شیخ سعدی۔ شیخ سعدی ملک شیراز سے تھے اور بہت بڑے محقق، تاریخ دان اور شاعر تھے۔ ان کا زیادہ تر کلام فارسی میں ہے جو بعد میں ٹرانسلیٹ ہوا مختلف زبانوں میں۔ ان میں اور دوسرے مصنفین میں فرق یہ ہے انہوں نے جو کچھ لکھا ان میں ان کی وجہ شہرت ان کی شارٹ سٹوریز ہیں۔ شارٹ سٹوریز میں انہوں نے بجائے انسانوں کے پرندوں اور جانوروں کے ذریعے بہت ہی سبق آموز اور عمدہ باتیں کہیں جو لوگوں میں بہت مقبول ہوئیں۔ آج اس واقعے کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ہندوستان کے شہر دلی میں ایک تاجر تھا جو ہر سال تجارت کی غرض سے ملک شیراز جاتا تھا۔ یہ یاد رہے کہ یہ 100-150 سال پہلے کی کہانی ہے۔ تو گھوڑوں کو سفر تھا، وہ خچروں پہ اور گھوڑوں پہ سامان لے کے جاتا تھا، وہاں سے کچھ خریدتا تھا، وہ آ کے دلی بیچتا تھا اور دلی کی چیزیں وہاں فروخت کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ملک شیراز روانہ ہوا تو اس کے چھوٹے بیٹے نے فرمائش کی کہ میرے لیے ایک طوطا لیتے آئیں، جسے آپ انگریزی میں پیرٹ کہتے ہیں۔ جب وہ تاجر شیراز سے اپنا سامان اور کام ختم کر چکا تو اسے اپنے بیٹے کی بات یاد آئی۔ اب اس نے طوطے کی تلاش شروع کی۔ وہ سفر کر رہا تھا، اس کی ایک درخت پہ نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ 2 طوطے اس پہ بیٹھے ہیں۔ اس نے وہیں پڑاؤ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی رات گہری ہوگی میں دبے پاؤں جا کر ان کو پکڑ لوں گا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی وہ آہستگی سے اٹھا اور دبے پاؤں آہستہ آہستہ درخت پہ چڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا اور طوطوں پہ جھپٹا تو اس چھینا جھپٹے میں ایک طوطا تو اڑ گیا اور ایک اس کے ہاتھ آ گیا۔ خیر اس نے اسے غنیمت جانا اور اس کو پکڑ کر ایک پنجرے میں ڈال دیا۔ پنجرہ اس نے پہلے سے ہی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور واپس دلی آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کو وہ تحفہ پیش کیا۔ اس کا بیٹا خوش ہوا۔ طوطا چند ہی دنوں میں بولنا شروع ہو گیا اور گھر والوں کے ساتھ مانوس ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، وہ اپنے پروگرام کے مطابق ایک دفعہ پھر شیراز کی طرف اس نے سفر کا قصد کیا۔ جب وہ اپنا سامان گھوڑوں اور خچروں پہ لاد رہا تھا، طوطے نے جو کہ اچھا خاصا بولنا سیکھ گیا تھا اس سے پوچھا مالک کہاں کا ارادہ ہے؟ تاجر نے کہا میں وہیں شیراز جا رہا ہوں جہاں سے تمہیں پکڑ کر لایا تھا۔ اس نے کہا مالک اگر آپ وہاں جائیں اور اس درخت کے قریب سے گزریں جہاں سے آپ نے مجھے پکڑا تھا تو وہاں میرا اگر دوست آپ کو دکھائی دے تو آپ اسے میری خیریت بتائیے گا اور میرا سلام کہیے گا۔ اس نے کہا ضرور، اور سفر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شیراز سے اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو واپسی پہ اسے وہ بات یاد آئی۔ اچانک اسے وہ درخت بھی دکھائی دے گیا جس پر وہ طوطا بیٹھا تھا۔ طوطے نے بھی پہچان لیا اور تاجر نے بھی۔ طوطا ڈر کے مارے اڑنے لگا۔ تاجر نے کہا ڈرو نہیں، اس دفعہ میرا پکڑنے کا ارادہ نہیں، میں تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ طوطے نے پوچھا کیسا پیغام؟ اس نے کہا وہ جو تمہارا ساتھی تھا جسے میں پکڑ کر لے گیا تھا۔ طوطے نے بے قراری سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے، تمہاری خیریت دریافت کی ہے۔ اس نے کہا وہ ہے کہاں؟ اس نے کہا وہ میرے قبضے میں ہے اور آئینی پنجرے میں قید ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ طوطا بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا وائے حسرتا، میں تو آزاد فضاؤں میں اڑتا ہوں، رنگ برنگے پھل کھاتا ہوں اور میرا دوست 1 سال سے آئینی پنجرے میں قید ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے تڑپتے تڑپتے وہ زمین پہ گرا اور تڑپ کر وہ مر گیا۔ تاجر یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور بوجھل دل کے ساتھ سفر پر دلی روانہ ہوا۔ آج جب وہ چند دنوں کی مسافت کے بعد دلی پہنچا تو جاتے ہی طوطے نے اس سے پوچھا ہاں مالک آپ آ گئے، آپ بتائیے میرا دوست کیسا تھا، وہ آپ کو ملا تھا؟ اس نے کہا ہاں بھائی وہ ملا تھا، میں نے تمہارا سلام دیا، وہ بہت خوش ہوا، وہ خیریت سے تھا، لیکن ایک بری خبر بھی ہے۔ اس نے بے قراری سے پوچھا مالک کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں تمہاری خیریت بتا رہا تھا اور جب میں نے یہ بتایا کہ تم میری قید میں ہو تو وہ بے قرار ہو گیا اور اس نے وہیں تڑپ تڑپ کر میرے سامنے اپنی جان دے دی۔ بس صاحب وہ یہ سننا تھا کہ یہ طوطا بھی بے قرار ہو گیا اور بے قراری میں یہ اپنا سر پٹکنے لگا اور تڑپنے لگا اور تڑپتے تڑپتے اس نے بھی جان دے دی۔
ताजिर पहले ही परेशान था, ये मंजर देखकर वो और भी परेशान हो गया। खैर चंद लम्हों के बाद वो बोझल कदमों से उठा और मरे हुए तोते को उठाकर अपने घर से बाहर एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, वहां जाकर उसने उस मुर्दा तोते को फेंक दिया। जैसे उसने फेंका और वापस घर की तरफ मुड़ा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो तोता यकदम उड़ा और सामने एक दीवार पर जाकर बैठ गया। ताजिर ने हैरत से पूछा, तुम तो मर गए थे? उसने कहा, हरगिज नहीं, मैं जिंदा हूँ। उसने कहा, फिर ये सब क्या था? ये वो पैगाम था जो मेरे दोस्त ने मुझे शिराज से भेजा। उसने कहा, क्या मतलब? वो तो मर गया है। उसने कहा, मालिक वो नहीं मरा, उसने मरने का ढोंग रचाकर मुझे ये सबक दिया। तुम भी ऐसा ही करो और इस कैद से निजात पाओ। और देखो मालिक, मैं अपने दोस्त का पैगाम समझ गया और मैंने ऐसा ही किया और मैं आज़ाद हो गया। और जाते हुए एक पैगाम और दे गया। उसने कहा, तुम इंसान जो अपने आप को ज़्यादा ज़हीन समझते हो, अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझते हो, हम जानवरों को और परिंदों को बेवकूफ़ समझते हो, हम में भी इतनी अकल है कि हम तुम लोगों से कैसे निजात पा सकते हैं। और ये कहते हुए शिराज की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, आज इतना ही। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त, आपका साथी कमर अब्बास गर्देजी।